نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج پھر ہم اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ کے نام الجبار پر بات کریں گے۔ الجبار کا معنی ہے جبروت والا، کمزور کی خستہ حالی دور کرنے والا، اصلاح کرنے والا، اپنی مخلوق پر بلند، جو ٹوٹے دلوں کو تسلی بخشنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیں اس کے جبروت، اس کی بلندی کے احساس کے علاوہ اس بات کا احساس بھی دلاتی ہے کہ وہ ذات بلند ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے۔ وہ پوری قوت کے ساتھ اپنی مخلوق کی اصلاح کر سکتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، خوف کو امن میں بدل دیتا ہے، ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، اس کی مصلحت ہی سب پر غالب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ ذمہ داری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے بدلے بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون ادا کرتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی انسان بیماری کے بعد بالکل تندرست ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ بہتر کام کرنے لگتا ہے۔ تو بندوں کے ان حالات کی اصلاح کرنے والا کون ہے؟ الجبار۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ حکم نافذ کرتا ہے اور کوئی دوسرا اللہ کے بارے میں حکم نافذ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کوئی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا الا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ یہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو ایسا کر کے دکھاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے آگے جواب دہ نہیں، کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس سے متعلق جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں پوچھا جاتا جو بھی وہ کرے، لیکن مخلوق سے پوچھا جاتا ہے، یعنی اللہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب کرے۔ یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ اسی طرح اللہ جب کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو پوری قوم مل کر بھی نہیں بدل سکتی۔ قوم نوح پر جب عذاب کا فیصلہ آیا تو زمین اللہ کے حکم سے پانی اگلنے لگی اور آسمان بھی پانی برسانے لگا، زمین اور آسمان کا پانی مل گیا اور وہ قوم ڈبو دی گئی۔ وہ ساری قوم بھی مل کے اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکی۔ اسی طرح قوم صالح کی بستیاں، اسی طرح قوم سمود اور قوم ہود اور عاد کے لوگ کتنے طاقتور تھے، وہ لوگ کتنے بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کیے۔ قوم سمود میں کتنی بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کے عمارات بنائی گئیں۔ اسی طرح قوم فرعون، ان میں سے کون بچا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر نافذ ہو کر رہا۔ پھر اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے، پھر اس کے بعد اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں اگر وہ ہدایت کے لائق ہو۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح دن اور رات کا بدلنا، بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن قوت والا مومن اور اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ انسان اپنی ایمان اور اپنی جسمانی قوت سے، عقل کی قوت سے زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے دین کے مطابق کام کر سکیں۔ اسی طرح بچوں کی اصلاح کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میری اولاد میں اصلاح کر دے۔ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات اولاد ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، اس لیے اولاد کی اصلاح کی بھی لازمی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد کر کے دعا کرنی چاہیے کہ اے جبار، تو سب کی اصلاح کرتا ہے، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہو، مالی ہو، یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو ہمیں اللہ کے اس نام سے یاد کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی کبھی ہمیں کوئی غرور محسوس ہو یا سرکشی، تو فوراً ہمیں اللہ کے اس نام الجبار کو یاد کر لینا چاہیے کہ غلبے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے چن لے اور اپنے نام کی صحیح پہچان کرا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔